اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس کے بعد کسی نے یہ ایک سروے بھیجا تھا غصہ اور برداشت کے بارے میں. یہ جنگ میں ایک انہوں نے سروے شائع کیا. مردوں میں برداشت بہت کم ہے، فوری رد عمل کرتے ہیں. خواتین میں قوت برداشت زیادہ ہوتی، خاموشی اختیار کر لیتی ہیں. دنیا میں غالباً ایسا انسان تلاش کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہوگا جس کے مزاج کے خلاف کوئی بات یا واقعہ رونما نہ ہوا ہو. روزمرہ کے معمولات میں کئی بار ایسے مواقع آتے ہیں کہ انسان ناگواری کا اظہار کرتا ہے. بعض جارحانہ کا ہوتا ہے یعنی ریاکشنری انداز میں غصے کا اظہار کرتے ہیں، تو بعض صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں. ہمارے دین میں غصے کو حرام قرار دیا گیا ہے کیونکہ انسان پر شیطان کے غالب ہونے کا یہی موقع ہوتا ہے، اور جو لوگ شیطان کے زیر اثر آ جاتے ہیں وہ اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں. عام مشاہدہ ہے کہ مردوں کو جتنا غصہ آتا ہے خواتین کو بھی اتنا ہی آتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ ان رویوں کو فوکس کرتے ہوئے مختلف عمر کے لوگوں کی رائے معلوم کی. ان سے 3 سوالات کیے گئے اور اس کے نتائج نیچے ہیں. 3 گروپ انہوں نے بنائے. پہلا گروپ تھا 18 سے 30 برس کا، دوسرا 31 سے 50 برس کے لوگوں کا، اور تیسرا تھا 50 اور اس سے زیادہ سال کے لوگوں کا. سوال یہ تھے: آپ کو غصہ آتا ہے؟ اگر ہاں تو کیوں؟ نمبر 2، غصے کا اظہار کس طرح کرتے ہیں؟ نمبر 3، اس عمل کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پہلا گروپ، اس میں سے ایک شخص سے پوچھتے ہیں جو اپنا ذاتی کاروبار کرتے ہیں. انہوں کہتے ہیں جی ہاں آتا ہے. میں اکثر غصے کے آگے بے بس ہو جاتا ہوں، نہ چاہتے ہوئے بھی غلطی کر بیٹھتا ہوں. جب میرے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو تو مجھے غصہ آتا ہے. یہاں بھی انہوں نے کیا کہا؟ میری مرضی کے خلاف کچھ ہو تو غصہ آتا ہے. میری عادت ہے غصہ ہمیشہ اپنے گھر والوں پہ اتارتا ہوں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعد میں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے بلا وجہ بے قصور کو ڈانٹ دیا، لیکن میں کیا کروں، میں اپنا غصہ اسی طرح نکالتا ہوں. عام طور لوگوں کا یہی جواب ہوتا ہے نا، میرے پاس تو اور کوئی سولوشن ہے، کیونکہ دے ڈونٹ نو دی سولوشن. وہ آلٹرنیٹ طریقہ نہیں پتا کہ اس کو کس طرح چینلائز کرنا ہے، کدھر کو نکالنا ہے. دوسرے گروپ میں ایک طالبہ ہیں، وہ کہتی ہیں جی ہاں جب سامنے والا اپنی غلطی پہ شرمندہ نہیں ہوتا تو پھر مجھے زیادہ غصہ آتا ہے. اس وقت میرا دل چاہتا ہے کہ سامنے والے کو اس وقت تک سناؤں جب تک اسے اپنی غلطی کا احساس نہ ہو جائے. مجھے کئی مرتبہ اپنے غصے کی وجہ سے شرمندگی کا بھی سامنا کرنا پڑا. دراصل میں غصے کو قابو کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ غصے کے سامنے بے بس ہو جاتی ہوں اور بنا کچھ سوچے سمجھے لوگوں کو سنانا شروع کر دیتی ہوں. ایک اور طالب علم ہے، جی ہاں غصہ آتا ہے، دوستوں سے لے کر بہن بھائی سب پہ آتا ہے. ایک مرتبہ مجھے اپنے بہن پر غصہ آیا، میں نے غصے میں شیشے کا گلاس زور سے زمین پہ دے مارا. میری اس حرکت سے میری بہن کو تو کچھ نہیں ہوا، میرا ہاتھ زخمی ہو گیا، تو میں نے فوراً ڈاکٹر کے پاس جا کے مرہم پٹی کرائی. غصے کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان غصے کی حالت میں دوسروں کا کم اور اپنا زیادہ نقصان کرتا ہے. یہ بات مجھے بہت دل کو لگی کہ غصے سے انسان دوسروں کا کم، اپنا زیادہ نقصان کرتا ہے. ایک اور طالبہ ہیں، جی ہاں لوگوں کی غلط باتوں پہ غصہ آتا ہے. بعض اوقات ہم لوگوں کے غلط رویے، مثلا کسی نے غلط لین میں گاڑی کر دی یا کچھ اور، تو حالانکہ ہمارا اس سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہوتا، ہم ان کو دیکھ دیکھ کے یہ ایسے کیوں چل رہا ہے، یہ ایسے کیوں بیٹھ رہا ہے، یہ یہاں کیوں جا رہا ہے، بے وجہ غصے کیے چلے جاتے. بعض لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے، وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے آس پاس کے لوگوں پہ بولے چلے جاتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی غلط باتوں پہ غصہ آتا ہے. لیکن یہ کہتے ہیں کبھی میں غصے پہ قابو پا لیتی ہوں لیکن اکثر ہمت ہار جاتی ہوں. ایک اور ہے طالب علم، وہ کہتے ہیں جی ہاں کسی بھی بات پہ آ جاتا ہے، اکثر غصے میں اپنی قیمتی چیزیں توڑ دیتا ہوں. یہ بھی بہت لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے، چیزیں توڑنا، پھاڑنا، توڑنا اور نقصان کرنا، کھانا الٹ دینا، ٹھوکر مار دینا، ٹیبل الٹا دینا وغیرہ. غصے کے دوران نقصان کا احساس ہی نہیں ہوتا، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میں اپنی کسی قیمتی چیز سے محروم ہو چکا ہوں. اس وقت تو نہیں پتہ چلتا لیکن بعد میں پھر دیکھ کے ندامت ہوتی. ایک اور ہے، وہ کہتے ہیں جی ہاں غصہ آتا ہے، اس سے عاجز بھی ہوں اپنے غصے سے. غصے میں جو دل میں آتا ہے کہہ دیتا ہوں، پھر بعد میں معافی مانگنے سے بھی کتراتا ہوں. اکثر لوگ یہی کرتے ہیں. پھر اپنے غصے کی وجہ سے کئی دوستوں کو کھو چکا ہوں. یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کہ انسان وقتی طور پہ تو غصہ کر لیتا ہے لیکن ایسا شخص اچھے دوستوں سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ رشتہ داروں کی تو مجبوری ہوتی ہے، وہ تو نہیں کاٹ سکتے، لیکن دوست ایسے شخص کے دوست نہیں بنتے. ایک اور شخص ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں غصہ آتا ہے، میں گھر میں سب سے چھوٹا ہوں، یہی وجہ ہے کہ میں گھر والوں کا لاڈلا ہوں، اسی لاڈ پیار نے مجھے بگاڑا. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جو بات مجھے ناگوار گزرے برا مان جاتا ہوں. ایک مرتبہ میری والدہ نے مجھے کسی بات پہ سختی سے ڈانٹا، ڈانٹ پہ میں گھر چھوڑ کے چلا گیا، پورے دن بھوکا رہا. جب رات ہوئی تو میرے گھر والے شدت سے یاد آئے. مجھے احساس ہوا کہ یہ میری غلطی تھی، مجھے غصے میں اتنا بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا.
اکثر لڑکوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ گھر سے بھاگنے کی سوچتے ہیں، ذرا ماں باپ نے ڈانٹا ہم چھوڑ رہے ہیں گھر. وہ کہتے ہیں کہ غصے کے بعد افسوس اور شرمندگی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. پھر دوسرا گروپ ہے 31 سے 50 سال کے لوگوں کا. جی ہاں، غصہ آتا ہے سال میں 1 یا 2 بار، جب میری مرضی کے خلاف کوئی بات ہو یا میری شخصیت پر کوئی کچھ کہے. یعنی بعض لوگوں کو اپنی ذات پر کچھ سہنا مشکل لگتا ہے. بعض اوقات چیزیں پھوڑ دیتی ہوں. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ غیر متعلقہ لوگوں پہ غصہ نکالتی، یعنی مس پلیس ہوتا ہے غصہ. جب غصہ آ رہا ہو تو خوب سناتی ہوں. عموماً غصے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ سامنے والا بدلتا ہے نہ حالات بدلتے ہیں. 1-2 منٹ خاموش رہ کر جس پہ غصہ آتا ہے اسے منانے کی کوشش کرتی. ایک اور ہے ان میں، یہ ٹیچر ہیں، کہتی ہیں اکثر غصہ آتا ہے، فطری بات ہے. مزاج یا طبیعت کے خلاف بات ہو تو غصہ آتا ہے. میں غصے کا اظہار نہیں کر پاتی، تحمل سے برداشت کرنے کی کوشش کرتی ہوں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نقصان اپنا ہی ہوتا ہے. ذہنی دباؤ کا اثر طبیعت پہ پڑتا ہے، صحت خراب ہو جاتی ہے.